ان کی تجلی کا ہے نور سارا، ان کی تجلی کا ہے نور سارا، ورنہ جہاں میں کیا ہے ہمارا، ان کی تجلی کا ہے نور سارا، ورنہ جہاں میں کیا ہے ہمارا۔ حالات کے بھنورے میں ڈولتی ہے ناؤ، حالات کے بھنورے میں ڈولتی ہے ناؤ، کرم کی نظر ہو تو مل جائے کنارہ، کرم کی نظر ہو تو مل جائے کنارہ، ورنہ جہاں میں کیا ہے ہمارا۔ نہ مال و دولت، نہ فہم و فراست، نہ مال و دولت، نہ فہم و فراست، ہم خاک نشینوں کا بس آپ ہیں سہارا، ہم خاک نشینوں کا بس آپ ہیں سہارا، ورنہ جہاں میں کیا ہے ہمارا۔ خجل ہے جس پہ خلد کی بہاریں، خجل ہے جس پہ خلد کی بہاریں، ایسا ہے گوہر مدینے کا نظارہ، ایسا ہے گوہر مدینے کا نظارہ، ورنہ جہاں میں کیا ہے ہمارا، ان کی تجلی
کا ہے نور سارا، ورنہ جہاں میں کیا ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام انسائٹ پاکستان میں میں ہوں آغا ساجد شاہ، اور یہ تھے محترم تبسم حسین ہارونی صاحب جنہوں نے نعت پیش کی، جبکہ آج کے پروگرام کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں مذہبی اسکالر، خطیب اہل سنت، صدر تحریک علماء اہل سنت پاکستان جناب علامہ اقبال عمران قادری پنجتنی صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ آج جیسا کہ ناظرین رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، 17واں روزہ ہے۔ 17 روزے آلموسٹ، آج کا بھی روزہ چند ہی گھنٹوں میں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 17 روزے ہم گزار چکے۔ روزے، ہم نے ان روزوں سے کیا سیکھا؟ بیسیکلی ان روزوں کے جو مقاصد ہیں، ہم نے ان مقاصد پر کس قدر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ خاص طور پر یہ رمضان کہ جب کرونا وائرس اپنے زوروں پر ہے، گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی جو تیسری لہر ہے مزید شدت کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہوئی، اور ہم نے اپنی کیا ذمہ داریاں ادا کی دوسروں کے احساس کے حوالے سے، جو روزے کی جسٹ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسرے عشرے کی خاص عبادتیں کیا ہیں، کیا خاص فضیلتیں ہیں، کیا خاص اس کی دعائیں ہیں جو ہمیں مانگنی ہیں اس رب سے، اور اپنے ناراض رب کو راضی کرنا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ 2 دن کے بعد یوم علی قریب ہیں، ضربت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی کو ضربت لگے گی، اور اس کے بعد 21 رمضان کو ان کی شہادت ہے۔ اس حوالے سے بھی آج بات کریں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان ہستیوں نے رمضان المبارک کو ان مالی مشکل حالات میں کیسے رمضان میں روزے رکھے اور وقت گزارا اور دوسروں کا احساس کیا، اور ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ جبکہ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے فطرانے کے حوالے سے۔ پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن اب جو فطرانے کی کیلکولیشن آئی ہے وہ کتنی ہے، کتنا فطرانہ ادا کرنا ہوگا اس سال ایک مسلمان کے اوپر فرض ہوگا، اور اس کسی بھی ایک شخص کے اوپر کب فطرانہ، کس عمر میں، کن حالات میں فرض ہوتا ہے۔ ان تمام حوالوں سے آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب سے آج جاننا چاہوں گا، علامہ صاحب فضیلت رمضان کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، عشرہ دوسرا ختم ہونے کو ہے۔ جی، سب سے پہلے ساجد شاہ صاحب آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور سلام پیش کرتا ہوں GNN نیوز کی پوری ٹیم کو کہ جس طرح پوری دنیا میں آپ محبتیں بکھیر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، جب یہ ماہ مقدس اس کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے آمن سے قبل ہی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام، ایک ایسا پیارا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں جمعے کا روز ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں ممبر پر تو فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ پھر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پھر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تجسس پیدا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آج جلال میں بھی ہے اور جلال میں آمین فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ارشاد فرمائیں۔ آج آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ سوال کیا تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھ سے محبت کرنے والوں، کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امی آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا خدا آپ سے فرماتا ہے کہ جس شخص کو یہ ماہ مقدس ملا، اس شخص اور اس مہینے کے اندر اگر عبادات کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا، اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، تو اس شخص کو وہ ہلاک ہو جائے، بدبخت ہے وہ شخص۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کے پاس
آپ کا پیارا نام پکارا جائے تو آپ پر درود و سلام نہ پڑے وہ شخص بھی بدبخت ہے. آپ نے فرمایا آمین. پھر فرمایا کہ بوڑھے باپ آپ مل جائیں تو ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ ٹھہرا سکا تو وہ شخص بھی بدبخت ہے. سرکار نے فرمایا آمین. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے. یہ دوسرا جو عرصہ کنٹینیو ہے, اس کے 3 روزے ابھی باقی ہیں, تو یہ مغفرت والا یہ عشرہ جاری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے روزے کی روح کو سمجھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر عبادات کرنی ہے. بہت خوبصورت. کرونا وبا کے حوالے سے آئے دن وبا بڑھ رہی ہے, حالات خرابی کی طرف جا رہی ہے, دنیا پوری پریشان ہے. کیا سمجھتے ہیں پہلے بھی یہ اس طرح کی وبائیں پھوٹتی تھیں تو کیا مسنون طریقے ہوتے تھے, عبادات ہوتی تھی جس کے بعد ان وباؤں سے جان چھٹکارا ہوتا تھا؟ ہاں جی شاہ جی, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, آج جو بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا حل کیسے ملے گا, تو 1400 سال پہلے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا. اس وقت طاعون کی بیماری تھی, تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شہر کے اندر یہ بیماری موجود ہو وہاں سے لوگ ٹریول کر کے باہر نہ نکلیں, وہ شہر کے اندر ہی موجود رہیں, اور جس جگہ یہ وبا پھوٹی ہو اس شہر میں داخل نہ ہو. تو آج لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے اور دنیا اس موقف پہ آ چکی ہے. اسلام کا جو نظریہ تھا, اسلام کا جو موقف تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. آج لاک ڈاؤن کی صورت میں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی, آپ کے جو فرامین تھے, ان پہ دنیا عمل پیرا ہو رہی ہے, اور اس وقت پوری دنیا اس بات کا اقرار کر رہی ہے. جو نان مسلم کمیونٹی ہے شاہ جی, وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ حق تھا, وہ برحق ہے. آج دنیا اس پہ آ رہی ہے. تو یہ ووہان سٹی چین سے یہ کووڈ-19 یہ وائرس ٹریول کرتا ہوا اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. کیونکہ پہلے ٹریولنگ روکی نہیں گئی جی, پہلے اس سنت طریقہ پر عمل نہیں کیا, اس حدیث کو فالو نہیں کیا گیا. جب بات سمجھ آئی تو پھر اس چیز کو روکا گیا اور اب پوری طریقے سے اس پہ تو زور سے عائشہ جی ایسا بھی ہے کہ چین سے جو چیز آئی وہ کہتے ہیں جی چین کی ہر چیز 2 نمبر ہے, وہ صبح سے چلے شام تک, شام سے ایک ہی چیز آئی ہے جو مکمل ٹھہر گئی ہے, یہ جیل میں آئی ہے, دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے. دیکھیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, یہ امن کا درس دیتا ہے, محبت کا درس دیتا ہے, سب سے بڑھ کر انسانیت کا درس دیتا ہے, اخلاص کا درس دیتا ہے. جب کشمیر کے اوپر لاک ڈاؤن ہوا, ٹھیک ہے, کرفیو لگایا گیا, ماؤں بیٹیوں پر بچوں پر ظلم اور تشدد کیا گیا, پوری دنیا ایز اے مسلمان چیختے رہے کہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, کہ لاک ڈاؤن ہے, تو دنیا نے اس کو سیریس نہیں لیا. جب کسی مظلوم کی آہ نکلتی ہے وہ اشک کو چیر دیتی ہے. تو اب پوری دنیا لاک ڈاؤن کی اس وقت پوزیشن میں ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایز اے مسلمان ہم پر کیا فرائض ہے, ہم نے کیا کشمیریوں کا حق ادا کیا ہے, کیا ان کی جو آزادی تھی ان کی آزادی رائے کا ہم نے احترام کیا ہے, ان پہ جو ظلم ہوا ہے تشدد ہم نے آواز اٹھائی ہے. آج یہ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے, یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, یورپ سے کوئی بھی چیز آتی ہے ہم فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے آج اعمال ہیں اس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو گئے, لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے دور ہو گئے. ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات تھی ان کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے یہود و نصارہ کو فالو کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے تہذیب تو ہم نے فالو کی ہے. اچھا ایک چیز ہے, کرونا وبا سے پہلے پیری مریدی مزار عروج پر تھے, چڑھاوے سارے سلسلے تھے. آج دوسرا سال جا رہا ہے, کوئی ایسی آپ سمجھتے ہیں مسنون دعا ہم لوگ ڈھونڈ پائے ہیں, ایسی ہسٹری میں سے کوئی چیز ڈھونڈ پائے ہیں جس کے ذریعے ہم سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ہم اس آفت قدرتی آفت سے بچ سکیں. جو درباروں پہ جا کے لوگ دعا مانگتے ہیں یقیناً وہ پاک ہستیاں ہیں, ان کے صدقے سے سلسلہ دنیا کا چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دربار بھی بند کر دیے گئے, معزز جو مقدسات ہیں مسلمانوں کی بھی وہ بھی بند کر دی گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم تو ادھر سے زیادہ مانگنے کی ضرورت تھی, یا وہاں سے کوئی پراپر وہ بات وہ یہ ڈیلیور نہیں ہو سکا, یا کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی جس کے بعد مجبور ہو کر ایسے حالات پیدا ہو کے وہ بند کرنا؟ ہاں جی شاہ جی, بڑا عمدہ آپ نے سوال کیا. وقت اور حالات حاضرہ کے مطابق میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا. جی جی. دیکھیں
جب اس وقت طاعون کی بیماری چلی تھی تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اجتماعی دعا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام کے اندر بھی یہ بیماری پھوٹی تھی، یہ متعدی بیماری تھی، تو اس وقت بھی فرمایا گیا تھا کہ اجتماعی طور پر، نہ کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے کہ ہم عاجز ہیں، یہ اللہ ساری بادشاہی تیری ہے، ساری طاقتیں تیری ہیں اور ساری شفا تیری ہی طرف سے آنی ہے، جیسا کہ اللہ کی لرائے طیب و طاہر کتاب میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مِرْتُ فَوْيَشْفِينَ، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اسی طرح کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اور آپ کی اسوہ حسنہ سے، آپ کی مبارک تعلیمات سے ہمیں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے کہ صبح و شام، یہ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 کے اوپر یہ درج ہے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسی کوئی متعدی بیماری آ جائے تو یہ پڑھ لینا چاہیے صبح و شام۔ یہ پورے جین کے ناظرین جو ہیں ان تک میں یہ پہنچانا چاہوں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ان وباؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب جو دوسرا آپ نے سوال انٹرو میں بڑی خوبصورت آپ نے قبلہ شاہ جی بات کی، میں اس میں ایڈ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں آج پوری امت مسلمہ یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ آج 2 سال ہو گئے ہیں تو اس کووڈ کی لت پت میں ہم کوئی حل نظر نہیں آ رہا، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کرتا چلو، اب ہم نے پاکستان کے اندر رات 10 بجے چھتوں پہ چڑھ کر اذانیں دینے کا سلسلہ شروع کیا، بالکل پورے پاکستان میں اذانیں ہوئی، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اذانیں دینے سے اگر یہ کووڈ ختم نہیں ہوا تو پھر ہمیں چاہیے جو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں دیں، منافع خوری نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ ایز اے مسلمان کمیونٹی ہم تو یہ فرائض ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جو کھجور 100 روپے کلو رمضان سے قبل مل رہی ہوتی ہے وہ رمضان میں 250 روپے کلو آپ کو مل رہی ہوتی ہے، تو اگر اذانیں دینے سے کووڈ ختم نہیں ہو تو پھر انسانیت کے طور پر ایز اے مسلمان یہ ہم پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو 10 روپے کی چیز ہے وہ 10 روپے میں فروخت کریں۔ اور دوسری بات کہ آیا اس کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے شاہ جی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر آپ کی امت اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے دربار پہ حاضر ہو جائیں، آپ کے دربار پہ حاضر ہونے کے صدقے سے میں ان کی ساری خطاؤں کو، وباؤں کو، بیماریوں کو دور فرما دوں گا بلکہ شفا عطا فرما دوں گا۔ ایک بات ایڈ کر کے، کیا یہ اچھا ہوتا قبلہ شاہ جی اس دور کے اندر جو موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے 57 کنٹریز کے جو سربراہان ہیں، 57 کنٹری اس وقت امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے حکمران جا کر، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، آرمی چیف صاحب، سارے اکٹھے ہو کر گنبد خضرا کے مکین کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیک دیں، اپنی جا کر التجا کریں کہ اے آمنہ کے لال ہماری پگڑیاں آپ کے قدموں پہ قربان، ہماری عزتیں آپ کے قدموں پہ قربان، اور ہماری ساری عزتیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ کی عزت اور ناموس پر قربان۔ تو ڈیفینیٹلی اس آیت کریمہ کے تحت جب سارے گنبد خضرا کی مکین کے سامنے جا کر التجا کریں گے تو اللہ رب العزت اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے گا۔ آمین آمین۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اسی صدقے سے ہمیں ہدایت دے، اسی صدقے سے ہم اس وبا سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ایک اور چیز، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں جس طریقے سے وبا پھیلی ہے، تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، ان ایکسپیکٹڈلی روڈز کے اوپر لوگ آکسیجن کو ترس رہے ہیں، سانس کو ترس رہے ہیں۔ اب ان کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہ مندروں کو بند کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، جبکہ مساجد میں دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں ہم بینگ اے مسلم کنٹری، کیا ہم اب بھی مساجد میں اس طریقے سے جا رہے ہیں؟ کیا گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو فورم موجود ہے، دوسرے لوگوں نے ہم سے سیکھ لیا، ہم نے نہیں سیکھا، ہم کب سیکھیں گے؟ بڑا زبردست سوال کیا شاہ جی۔ دیکھیں اس وقت نان مسلم کمیونٹی، آپ آئے گئے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جب مساجد
بند کر رہے تھے، ظلم اور تشدد اور بربریت کی انتہا ہو رہی تھی، لیکن آج اس وقت ماننے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اور ان کی یہی پولیس واحد فورس راستہ ہے اور ان کی آرمی سڑکوں پہ نکل کر مسلمانوں سے التجائیں کرتی ہے کہ آپ اپنی مساجد میں اپنی اللہ سے دعائیں مانگیں، اس وبا سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس وقت نان مسلم کمیونٹی چیخ و پکار کر رہی ہے کہ واقعی دین اسلام جو ہے، مذہب دین اسلام جو ہے یہ سچا ہے، یہ برحق ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس وقت ہماری میڈیا کو سٹینڈ لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے یہ مساجد سے نہیں پھیلا۔ اس وقت دیکھیں ہمارے اس وقت پاکستان کی تمام مارکیٹیں کراچی سے لے کر خیبر تک بری ہوئی ہیں، دل دھرنے کی، پیر دھرنے کی جو ہے نا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس وقت۔ تو وہاں سے کووڈ جو ہے نا پھیل رہا ہے۔ مساجد سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی خود سٹیٹمنٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مسجد سے ابھی تک ایک وائرس، ایک جو ہے ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اور جب اسی وجہ سے مسجد میں گزشتہ سال مساجد کو بند کیا گیا، لیکن اس سال بالکل متفقہ طور پر تمام علماء اکرام نے اور جو ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہیں قبلہ ایاز صاحب، انہوں نے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فرمایا کہ مسجد جو ہے ایک مثبت کیس سامنے نہیں آ۔ اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مساجد سے اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کو ملتی ہیں، اور وہاں شفا ہی شفا ہے نماز کے اندر۔ ہمیں چاہیے ایز اے مسلم کمیونٹی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اس وقت بازاروں کے اندر جا بجا جو رش ہے، ہم اپنی انتظامیہ کے ساتھ، جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے، ہماری جو وفاقی گورنمنٹ ہے، اس وقت انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ان کے ساتھ مکمل کوپریٹ کریں۔ اس وقت ایک جملہ اور میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ پولیس اس وجہ سے مار رہی ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ پولیس اس وجہ سے مار کے کہہ رہی ہے گھروں کے اندر رہو، کہیں ہم مر نہ جائیں، حفاظت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بازاروں کے اندر انتہائی قسم کا رش ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال کی طرف جانا پڑ رہا ہے، پھر گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے۔ بالکل، میں ایک بار پھر تبسم ہارونی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کلام پیش کرے اچھا سا اسی حوالے سے۔ نعتیہ کلام۔ جی بالکل، جی بالکل۔ تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے، کہ خدا گواہ ہے آقا، خدا گواہ ہے آقا، کوئی دوسرا نہیں ہے، تیرے سوا میرا، اور دل و جان سارے تجھ پہ اے ہادیے زمانہ، تجھ جیسا اور کوئی آقا رہنما نہیں ہے، تیرے سوا میرا، اور تو خود مثال اپنی، تو خود جواب اپنا، تو خود جواب اپنا، مخلوق میں ہے لیکن آقا مخلوق میں ہے لیکن خالق سے جدا نہیں ہے، تیرے سوا میرا، اور تو احسان ہے خدا کا انسان پر،
تو احسان ہے خدا کا انسان پر آقا، یوں تو نعمتیں بہت ہیں تجھ سی عطا نہیں ہے، یوں تو نعمتیں بہت ہیں تجھ سی عطا نہیں ہے، تیرے سوا میرا اور تیری ثنا فانی تو علاج درد دل ہے کہ اس سے بڑھ کے گوہر کوئی دوا نہیں ہے، تیرے سوا میرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں، بہت خوبصورت انداز سے کلام پاک پیش کیا۔ اب بات کریں گے فطرانے کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، فطرانہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں جی۔ فطرانہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کس عمر میں اور کس شخص پر فرض ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے یہ جس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے اس پر فطرانہ جو ہے یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بنیادی طور پر فطرانہ جو ہے یہ عمر کے لحاظ سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں بچپن سے جب ایسا بھی ہوتا ہے کہ عید سے قبل فجر کی نماز کے وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اور فطرانہ جو ہے دیکھیں جس طرح نماز کے اندر سجدہ سہو رکھا گیا ہے اس کی کمی پیشی کو پورا کرنے کے لیے، اسی طرح جو فطرانہ ہے یہ ہمارے روزوں کے اندر جو ہماری زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، فحشی کے الفاظ جو ہمارے زبان سے فحش کلامی جو ہمارے منہ سے ہوتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ بڑی پاکیزہ عبادت ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو پاک کرنے کے لیے فطرانہ رکھا ہے۔ اس سے ایک بات میں بہت ہی ضروری یہاں پہ کرنا چاہوں گا، اکثر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی عید سے قبل عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ جائیں گے، وہاں غربا بیٹھے ہوتے ہیں، بس وہاں جا کے ہم فطرانہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام کے اندر ایک ہمیں بہت پیارا کنسیپٹ ملتا ہے، ہم نے اس کنسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ آپ جو فطرانہ ہے وہ تو آپ یا مڈ میں ادا کریں یا پہلے ادا کر دیں، تاکہ جو غریب غربا ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے لیے، یتیم بچے جو ہیں ان کے لیے پہلے کپڑے لے لیں گے تاکہ آپ کی بچوں کی خوشیوں میں وہ بھی اسی طرح شریک ہو سکیں۔ تو جو اخراجات ہیں، معاملات ہیں، جب لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھی لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے اگر ادا کر دیں تو شاید کسی کا بھلا ہو سکے۔ جی بالکل۔ لیکن ایک سوال، جیسے میں نے ابھی سوال کیا کہ کس عمر میں فطرانہ واجب ہے، دینا ہے، ادا کرنا ہے، آپ نے کہا چھوٹا بچہ اس پر بھی واجب ہے، لیکن اس پر واجب ہے وہ خود نہیں دے سکتا، دیکھنا یہ کہ وہ کس عمر پہ اس پر واجب ہوگا کہ وہ خود اپنا یا اپنے آگے۔ اچھا، بڑا اچھا سوال کیا۔ اس میں یہ ہے کہ جب وہ عاقل اور بالغ اور صاحب استطاعت، صاحب اصلیت، جب اتنی مالیت اس کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی اور 7 تولہ زیور، اگر گھر کے 5 افراد ہیں، اس کا جو والد ہے تو وہ والد تمام بچوں کا سربراہ دے گا۔ بے شک بیٹا اس قابل ہو کہ وہ ادا کر سکتا ہو، لیکن ہاں، اگر والد بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹا اگر چاہے تو پوری فیملی کا فطرانہ ادا کرے تو وہ فطرانہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر باپ دے رہا ہے تو بیٹا اپنے بچوں کا یا اپنے باقی لوگوں کا، احباب کا وہ نہیں دے گا، چونکہ باپ نے اس پورے گھر کا دے دیا ہے۔ اور ایک بات ہے، تو اگر بچے نے جو چاہے وہ جو غربا ہے اپنی طرف سے خوشی میں کوئی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں البتہ والد نے اگر فطرانہ ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ واجب وہی ہے جو بات ہو رہی ہے،
باقی ایکسٹرا اگر کسی کو دینا چاہے وہ تو وعدہ مدر ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, فطرانے کے بارے میں ایک اور مسکنسیپشن بھی ہے چھوٹی سی, کہ گندم کی جو قیمت ہوتی ہے 1.25 کلو آٹے کی, اس کے 1.25 کلو یا 2 کلو آٹے کی قیمت ہوتی ہے, اس کے مطابق اس کی قیمت طے ہوتی ہے, ہر سال نئی قیمت آتی ہے. لیکن صرف گندم نہیں, جو کھجور اور کشمش کی بھی جو تازہ مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فطرانہ کن لوگوں پہ فرض ہے اور کن حالات پہ. جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس وقت جو کرنٹ لیٹسٹ ریٹ ہوتی ہے نا گندم کی 2 کلو, تو اس وقت ہماری مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ سابقہ روایت الہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں, تو متفقہ طور پر انہوں نے 140 روپے فی کس جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا جائے گا, 140 کم سے کم. اور دوسری بات جو آپ نے کی, دیکھیں ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر یہ بھی کہتے ہیں جی وہ 140 سے ہم نے 140 سے دینا ہے. گھر میں 5 پراؤڈو 5 گاڑیاں کھڑی ہیں, لاکھوں کا ان کا بزنس ہے, کروڑوں کا ان کا بزنس ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے 140 سے دینا ہے. ان کو چاہیے کہ آپ کھجور میں دیں, ٹھیک ہے, کشمش میں دیں اور جو میں دیں. ان کی کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ ان کی مقدار دیکھیں, گندم جو ہے 140 روپے ہے, جو 4 کلو 320 روپے ہے, کھجور 4 کلو 960 روپے ہے, کشمش 4 کلو 1920 روپے ہے. 4 کلو کا ان کا ہوتا ہے؟ جی 4 کلو. گندم کا 2 کلو کا ہے. جی باقی سب 4 کلو کا, کیونکہ ڈبل ہوتا ہے نا وہ. اچھا, وہ 4 کلو میں ہوتا ہے. اب المیہ ہمارے پاس یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس باقی تمام تر معاملات کے اندر اتنی اماؤنٹ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے, اس کے باوجود ہم گندم کے حوالے سے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں. جو صاحب حیثیت جو ثروت جو لوگ ہیں, جی جو ایسے ثروت لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, تو ان کو چاہیے وہ کشمش یا کھجور یا جو حساب سے فیکس کے حوالے سے جو فطرانہ ادا کریں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, بڑا اہم پیغام اس حوالے سے جو کنفیوژن تھی وہ دور ہوئی. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک بار پھر ہارونی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ منقبت کو اچھی سی اس حوالے سے پیش کریں, چونکہ ایام علی بھی قریب ہیں. اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا ہارونی صاحب سے. ہماری طرف سے اجازت, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شاہ صاحب بڑا خوبصورت کلام آپ کی نظر ہے. جی بسم اللہ. بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, بخدا علی سا بندہ, بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا. اور دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی, دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی, دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, دنیا میں ایسا رشتہ. اور بعد از خدا سرور مولا علی ہے مولا, بعد از خدا سرور مولا
علی ہے مولا امت کا اور مولا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا امت کا اور مولا. اور تطہیر کی یہ آیات کہتی ہے کوئی ستھرا آل نبی سے زیادہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آل نبی سے زیادہ. اور اولاد مصطفیٰ میں جو کمی کجی کو ڈھونڈے ایسا کوئی ہمارا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ایسا کوئی ہمارا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ. اور جیسے علی جی چاہے ویسے حزین کو رکھے نوکر کو کوئی شکوہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ